صلوات پڑھنے محمد و آل محمد آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ اس ذکر پاک میں حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے سال بھی مجھے دعوت تھی لیکن حج پہ جانے کی وجہ سے نہ آ سکا، اور پچھلے سال میں کربلا تھا، اس وجہ سے حاضر خدمت نہ ہو سکا، اور میں اس سال تکمیل عہد کی خاطر اس پرخلوص عزاداری میں مومنین کرام کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، جب ہم نے ابراہیم کو ابتلا میں مبتلا کیا اور چند کلمات سے ابراہیم کا امتحان دیا۔ سامعین گرامی قدر، ابراہیم کا امتحان جو ہے، کیونکہ امتحان کی منزل پر دو ہستیاں آئی ہیں، بھائی کی آمد پہ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد اللہ۔ پہلے میں تقریر دا کوئی جوڑ گی نا جی، پھر میں تاریخ چندی رہ کرنا سرکار دے چلو۔ سامعین گرامی، در حقیقت اگر غور کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو دو چیزوں کی ہمیشہ آپس میں جنگ رہی ہے، ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے عشق۔ عقل کے اپنے تقاضے ہیں، عشق کے اپنے قانون۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے عقل اور عشق کے متعلق 100 سے زیادہ اشعار فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، یا فرماتے ہیں عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ کیونکہ عقل، اس سے مراد عقل حقیقی نہیں، مولوی کی عیاری، مولوی کی تیزی۔ جہاں عقل کا پرندہ تھک جاتا ہے وہاں سے عشق کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں جائز ہیں، عشق میں حرام ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو عشق میں جائز ہیں اور عقل کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نہایت توجہ چاہتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عقل کی دنیا میں جان بچانا لائق تعریف ہے۔ اگر کوئی اپنی جان بچا لے تو عقل والے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ عشق کی دنیا میں جان بچانا حرام ہے۔ اکثر بندوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے کیونکہ ان کی پرواز معرفت بلند ہے۔ جو میرے جیسے 2-4 پیچھے رہ گئے میں انہیں بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ
قبلہ مخدوم صاحب ایک بندے نے اپنا قصہ سنایا. اسے کہا جی میں جا رہا تھا, سامنے ڈاکو آ گئے, میں نے چکر دیا, میں ان کی آنکھوں میں دھول جھول کر چکر دے کے نکل گیا. سارے کہیں گے واہ واہ واہ, تو بڑا عظیم آدمی ہے, بڑا سمجھدار آدمی ہے, ڈاکوؤں کو چکر دے کے جان بچا کے آ گیا. واہ کیا, اس کا تعلق ہے عقل کے ساتھ. لیکن ایک فوجی قصہ سنا رہا تھا کہ میں بارڈر پہ کھڑا تھا, ادھر سے انڈیا کی فوج آئی, میں نے جیپ اسٹارٹ کی اور میں بھاگ آیا. جان بچا کر وہ بھی بھاگا تھا, جان بچا کر یہ بھی بھاگا. سمجھ آدمی کو بول, صابر کو مولا آپ کو سلامت. یاد رکھو قبلہ, جان بچا کر وہ بھی بھاگا تھا, جان بچا کر یہ بھی بھاگا ہے. لیکن جو پہلا بھاگا تھا اس کی لوگ تعریف کریں گے, دوسرے پہ لوگ لعنت بھیجیں گے, کیونکہ جو میدان جنگ سے بھاگ جائے, آپ جتنا مرضی رعایت کر لیں لعنتی ہوتا ہے. تو جو پاکستان کے بارڈر سے بھاگے وہ تو لعنتی ہے, اور جو محمد کو چھوڑ کے بھاگ جائے نہایت پڑھی لکھی شخصیات تشریف فرمائیں. قبلہ مخدوم غوث شادی یہ فکرہ صابر صاحب قبلہ آپ حضرات تشریف نہ ہوتے فرما ہوتے تو میں یہ فکرہ نہ کہتا ہوں, میں پھر بدل کے یہ فکرہ کہتا ہوں. سردار صاحب عقل کی دنیا میں قیمتی ترین چیز کا نام ہے حکومت. اگر عقل تکڑی لگائے اور کسی چیز کی قیمتیں مقرر کرے تو جو سب سے قیمتی چیز ہے عقل والوں کے نزدیک, اس کا نام ہے حکومت. اس کی خاطر بیٹے نے باپ کی آنکھیں نکالی, اس کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کیا, اس کی خاطر لوگوں نے رسول کا جنازہ چھوڑا. سردار اختر صاحب جن کا تاریخ سے تعلق ہے, میں سنی شیعہ مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں, لہذا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عقل والوں کے نزدیک قیمتی ترین چیز ہے حکومت, اور عشق کی دنیا میں سب سے معمولی چیز ہے حکومت. عقل میں تولو تو حکومت کی قیمت ہی کوئی نہیں, عشق میں تولو تو پھر بھی کوئی قیمت نہیں. ایک مسکراہٹ کے بدلے بھی حکومت گئی ہے. کوئی دور کی تاریخ نہیں, میں برطانیہ کی تاریخ سے جو حضرات واقف ہیں, جب سلطنت برطانیہ میں سورج غروب بھی نہیں ہوتا تھا تو موجودہ ملکہ کے چچا نے ایک مسکراہٹ کے بدلے حکومت اپنے بھائی کے حوالے کر دی اور چھوڑ کے چلا گیا پورا محل. تشریح کا وقت نہیں, نہ یہ مقام ہے کہ اس واقعے کی تشریح کی جائے, مقصد ہے اشارہ کرنا. عقل کی دنیا میں بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنا حرام ہے. بسم اللہ, جسے سمجھ آئے زبان سے بولنا, سر نہیں ہلانا. ہمارے مذہب میں سر ہلانے کی گنجائش نہیں ہے. ہم نماز میں بھی سلام پھیرتے ہیں, منہ نہیں پھیرتے. بات سمجھ آئے تو زبان سے بولنا. اگر بسم اللہ, امام حسین آپ کو سلامت ہے. عقل کی دنیا میں بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنا حرام ہے. اگر حضرت ابراہیم کسی مولوی سے پوچھنے جاتا تو کوئی مولوی ابراہیم کو اجازت نہ دیتا کہ تو چھری سے بیٹے کا خون نکال.
کیونکہ چھری اور خون کا مسئلہ مولوی کی سمجھ میں آتا ہی نہیں. کیونکہ مولوی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ چھری کیا ہے، خون کیا. اور آج اگر کوئی اپنے آپ کو نبیوں جیسا سمجھ کر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے تو دمبا نہیں آئے گا، پولیس آئے گی. اگر ابراہیم فتویٰ پوچھنے جاتا میں بیٹے کو ذبح کر دوں تو اس دور کے مولوی بھی اسی دور کے مولویوں کی طرح تھے. عقل میں یہ جائز نہیں. عقل کہتی ہے بیٹا بڑی قیمتی چیز ہے، اسے قربان نہیں کرنا چاہیے. عشق میں جائز تھا. ابراہیم منزل عشق میں تھا، اس لیے اس نے بیٹا لٹایا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے. لیکن کچھ بے وقوف سمجھتے ہیں. دیکھیے عقل ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کی دنیا میں بسم اللہ کوئی سوال کر نہیں میرا بچہ تشریف رکھ. اسلام نالی ایو گڑبڑ تھی ہے، بندے پیچھے آئیں تے اگو آ بیٹھن. ہونوں میں بندے دسے ساں جڑے یال ہی نہیں پیا تھے. حیدری لئی آلا شاہت ہے یال ہی کیوں نہیں آکا، یال ہی آکا. سامعین گرامی قدر، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، عقل ہی نہیں کہتی کہ کچھ دو. عقل ہمیشہ لینے پہ راضی ہے. تو سنو سی بھئی ایک مولوی ڈوب گیا بیچارہ فلاٹے چ. وہ ڈوبا کیوں؟ بندہ کو آدھر یا مولوی صاحب ہاتھ اڑا کر رہے ہوں، ہاتھ نہ دیتا. وہاں کے بچہ آمنا بھی تو کہا کہ ہاتھ گھنو مولوی صاحب. ڈیون دی گال آئیے تم ہاتھ دیتا نہیں. توجہ ہے یہ نہیں. عقل کہتی ہے کہ دو، عشق کہتا ہے کہ دو. ابھی میں اپنے مضمون کی بنیادوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سوئے ہوئے لوگ ذرا جاگ جائیں تو میں فکر عرض کروں. سامعین گرامی قدر، عقل نماز ہے، بے وقوف پر نماز نہیں. عقل روزہ ہے، بے وقوف پر روزہ نہیں. عقل حج ہے، بے وقوف پر حج نہیں. اس بے وقوف کا کیا حج جو پھرتا رہے اور پتہ نہ چلے کہ گھر کس کا ہے. اس بے وقوف کا کیا حج؟ تو شریعت ساری کی ساری ہے عقل والوں کے لیے. لہذا یہ عقل مند جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر ختم کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں. روزہ کھولنے سے پہلے دعا مانگتے ہیں. حج کرتے کرتے دعا مانگتے ہیں. گھر دے دے، زر دے دے، اولاد دے دے، رزق دے دے، دولت دے دے، زمینیں دے دے، جائیدادیں دے دے، ہیرے دے دے، جواہرات دے دے، بیٹے دے دے، گھر دے دے. یہ عقل ہے. اور عشق کیا ہوتا ہے؟ گھر بھی تیرا، زر بھی تیرا، اولاد بھی تیری، میں بھی تیرا. اچھا یہ دینے والے خالی دو آئے، ایک ابراہیم ایک حسین.
इब्राहिम, एक हुसैन, दोनों ने कुर्बानी दी। इनमें अफजल कौन है? ख्वाबों के शहजादे को इब्राहिम कहते हैं, ताबीर के शहनशाह को हुसैन इब्न अली। ठाके नहीं, जबान से बोलना जिसका ईमान इजाजत है तो बोलना, इजाजत न दे तो चुप रहना। जिस बंदे तक मेरी आवाज जा रही है, जिस बंदे के ईमान में, जिसके ज़मीर में मेरे फिक्रे शामिल हो, वो मेरे साथ बोलेगा। जिसका ज़मीर न हो बेशक चुप रहे। ख्वाबों के शहजादे को इब्राहिम कहते हैं, ताबीर के शहनशाह को हुसैन इब्न अली कहते हैं। इब्राहिम कौन है? जो अल्लाह से कहते हैं परवरदिगार मुझे दिखा तो मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। आवाज़ लम तुमिनु, तुझे ईमान नहीं है? का यत्मइन्न कल्बी, ईमान है इत्मीनान चाहता हूं, ईमान है इत्मीनान चाहता हूं, ईमान है इत्मीनान चाहता हूं। वो बंदा सर उठाए जिसे हुसैन की रैयत होने में फख्र है। इब्राहिम के पास ईमान है, इत्मीनान चाहता है। जो इत्मीनान ढूंढ रहा हो इब्राहिम होता है, जो नफ्स से मुतमइन्ना हो हुसैन इब्न अली। इब्राहिम कौन? रिवायत नहीं पढ़ रहा, आयत पढ़ रहा हूं। और दावेदारान इल्म को दावत देता हूं। पहले सवाल पूछता हूं पूरे मजमे से, हर बंदा अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक जवाब दे। मुनव्वर भाई पूछना ये चाहता हूं कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे? कितना औखा सवाल है। मैं क्या मौलवी ने नहीं पूछा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी नमाज पढ़ते थे? नबी ने पूछ, शर्माते क्यों? पढ़ते थे। अब आइए कुरान की आयत सुनिए। इब्राहिम फरमाते रब्बे जालनी मुकीमुन सलात, खुदाया मुझे नमाज कायम करने वाला बना। पूरी कायनात के हर मौलवी को चैलेंज है, या तो इब्राहिम की कोई नमाज छूटती हुई दिखा, या इस दुआ का मतलब समझा। नमाजी हो के अल्लाह से कह रहा है सलात कायम करने वाला बनाओ। जब तक कुरान में ये आयत है, मौलवी के बाप को भी मानना पड़ेगा। पढ़ने वाली नमाज और है, कायम करने वाली और। ये जो नमाज पढ़ने वाली है ये और है, और जो कायम करने वाली है वो और है। तेरी समझ में पढ़ने वाली आई है, तेरी समझ में कायम करने वाली नहीं आई। गदीर के मिंबर पर पढ़ने वाली नहीं थी, कायम करने वाली नमाज का। खुदाया मुझे सलात कायम करने वाला बनाओ। हुसैन कौन? अशहदु अन्नका अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर। हुसैन मैं गवाही देता हूं तूने सलात को कायम करके दिखा दिया। जिसका मुकाबला खलील न कर सके। इमाम हुसैन की कसम, न किसी का दिल दुखाना चाहता हूं, ना अपना मजहब छोड़ना चाहता हूं। अकीदा बिकाऊ माल नहीं। और ये अब्बा जी की विरासत से भी नहीं मिलता, मां का शरीफ होना जरूरी है।
زمان سے پوچھ قلم سے اسی کا خدا زمان سے پوچھ تیرے پتا کے دل میں تیرے پتا کے دل میں جو حب علی یہاں بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی حیدری امام حسین تیری زندگی کرے آل محمد اس ربائی پہ خوش ہونے والوں کو سلامت رکھے جلنے والوں کو مزید جلائے اسرائیل کے خفیہ نمائندے موت کا وقت معین ہے علی کی اولاد کے فضائل کیوں چھپاؤں انٹرنیشنل سازشوں کے ذریعے تمہارے عقیدے کو چوری کرنا چاہتے ہیں اولاد سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے عقیدہ لیکن فکرہ پھر کہنا چاہتا ہوں اولاد سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے عقیدہ لیکن اس کے لیے جو اپنی اولاد کو اپنی سمجھتا ہو سردار صاحب جسے یقین ہوگا کہ میری ہے وہ تو لوریوں میں علی ولی اللہ پڑھائے گا جس بندے کو یقین ہی کوئی نہیں یہ ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت پورے ملک میں شور مچاتے ہیں کہ امام حسین کے نام پر خون نکالنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن یہ اتنا قیمتی خون زمین پہ گر جاتا ہے اچھا جی پھر کیا کریں اور کہا جی امام حسین کے نام پہ بلڈ بینک میں دے دو بوتلوں کے ذریعے دیتی تو نہ بیٹا بلڈ بینک میں خون دے دو امام حسین کے نام پر امام حسین زیادہ خوش ہوں گے کہ خون اڈیتس میرے نات اڈیتس چنگی جات لائس ایک مولوی یہ تقریر کر رہا تھا میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا مولوی صاحب محرم بعد میں آئے گا قربانی پہلے آ رہی ہے پہلے بکروں والے پیسے یتیموں کو جمع کراؤ یہ جو حج پہ 1.5 2 2.5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے اس کی یہی مسجد بنوا دے یہ جو ڈاکو اٹھتا ہے وہ یا علی پہ حملہ کرتا ہے یا علی کی اولاد پر شہید محسن نقوی کو کروڑوں سلام ہو سید کہہ گیا تھا کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے تیری پورے سال کی سازشیں رنگ برنگے رومالوں کے ذریعے عقیدہ تو میں ہاتھی ہاتھ رومال ہی ہو جائیں گے ان کی دینے سرائے کیے جاتے ہیں منجھی منجھی نہیں بھینی ہونی جو تیرا حملہ ہے وہ ماتم پر ہے پہلے حج رکواؤ جی قمیض اتار کے ماتم کرتے ہیں حاجیوں کو باندھ پکڑ ایک مولوی مجھے کہنے لگا کیا بے غیرتی ہے جلوسوں میں مرد اور عورت شیعوں کے کٹھے پھرتے ہیں میں نے کہا اگر مرد اور عورت کا کٹھے عبادت کرنا بے غیرتی ہے تو پہلے یہ بے غیرتی حج سے ختم کروا
چپ کرائے کہیں کو ڈوکھ لگے تو میں کوئی تھائی نہ سے سی تو کسی کو کسی قسم کے کوئی شک کا ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہو میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں میں شکیفے کی طرح کمرے میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا غدیر کی طرح میدان میں گفتگو کر رہا اب آج اب گرمی زیادہ لگتی ہے نا جی بندہ تھک جاتا ہے شروع میں احرام ہوتا ہے جی بالکل نیا بالکل جی شروع چلو اس وقت بڑا تسلی رہا جو ٹرتے رہے تے جڑے ویلے آئی ترے شیطانوں کو وٹے مارن دی واری ویلے ڈھیر بندے ہی ہونا تے جے کو ہوش ہوئے تھوڑا جی او والی ہی ہوندے یہ کوئی کونج کے رکھے نوے مطلب گھوگا ہونے راشد کئی بندے کی بلا مقدوم سے وٹے مرے کھڑے ہونے تے کئی آندے ڈھیڈے چاندے ڈھیر جوش بالخصوص میں ایک پٹھان کو ڈیٹھا ان کھیڑی لہا گی دے یہ شیطانہ کو کٹا بھجے ہی صحیح دے آکے نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے یہ کو نہیں میں چھوڑا ایک پٹھان بہن لڑے کھڑا ہوں آگے ایسا وٹے مرے کھڑے ہیں پاکستان کا ایٹم بم کب کام آئے گا اگر بم ہے تو لے آؤ تین شیطان بس گفتگو میری تمام ہو گئی سامعین گرامی قدر تین شیطان بڑا چھوٹا وچکار لا تین اے بڑے ٹھیک ہے بھائی آ جائیں میں فکرار دوں ابراہیم میں اور حسین کی قربانی میں فرق کیا ہے بسم اللہ قبلہ بعض بندوں کا خیال ہے کہ ابراہیم نے 33 نمبر لیے یہ غلط قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ جب وہ 100% کامیاب ہو گیا آیت کے مقابلے پر کائنات کی کوئی تقریر بے اثر قرآن نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ جب وہ 100% کامیاب ہو گیا 33 نمبر نہیں لیے اسے 100 میں سے 100 نمبر لیے لیکن امتحان پرائمری لیول کا تھا امتحان بچپنے والا تھا کیونکہ شریعت کے بچپن کا نام ہے ابراہیم شریعت کی جوانی کا نام ہے حسین میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں مخدوم شاہ قبلہ چھوٹا بچہ کپڑے پہن کے آتا ہے چھوٹا بچہ سیز اس کا ہمارے ساتھ ملتا تو نہیں وہ چھوٹا بچہ ہے تو کیا جائیں واہ بھائی واہ بڑے سونے کپڑے ہیں بچہ بھی خوش تھی میں کو دے چاہ میں دے چاہ مجھے دے دے آپ کو تو پورے نہیں آتے پھر مانگے کیوں مانگے کیوں آپ بچے کو چیک کر رہے ہیں کہ سخی ہے کہ بخیل زندہ باد سخی ہے کہ بخیل
چلو جنہوں کو یہ مثال سمجھ نہیں آئی تیرے واسطے میرا عزیز مت تو بول پویں تبدیل کرنا بچہ ٹافی کھا رہا تھا اچھا کہ مکت دے اب بچہ دو کام کرے یا این کرے ٹھیک ہے یا اگر منگن والا شریف ہے سردار اختر صاحب وہ ہاتھ کول پکڑ کے ولدہ ٹافی ہوں دے منہ چپے سے کیونکہ بچے کا امتحان ہو رہا ہے ابراہیم کے سارے امتحان بالکل ایسے تھے پہلے اللہ مانگتا تھا یہ دینے پہ تیار ہو جاتا تھا اللہ فرماتا تھا رکھ ابراہیم رکھ پہلے امتحان ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میدان میں کھڑے ہو کر بکریاں چرا رہے تھے ایک خوبصورت نوجوان آیا اسے کہا شبوہن قدوسن رب الملائکۃ والروح ذکر اتنا اچھا لگا واہ واہ کرتا ابراہیم دوڑا واہ واہ کتنا اچھا ذکر کرتا ہے تو میرے اللہ کا ایک دفعہ پھر کہہ دے آدھی بکریاں تیری اسے پھر کہا شبوہن قدوسن رب الملائکۃ والروح ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا پیاری آواز ہے تیری ایک دفعہ پھر کہہ دے باقی آدھی بکریاں بھی تیری اسے پھر کہا شبوہن قدوسن رب الملائکۃ والروح ابراہیم کے پاس بکریاں ختم ہو گئیں سر سے امامہ اتارا ابا اتاری عصا اٹھایا انگوٹھی اتاری نالین اتارے فرماتے ایک مرتبہ پھر کہہ دے سارا سامان اٹھا کے لے جاؤ اس کی آواز ہے شبوہن قدوسن رب الملائکۃ والروح 2 ٹکے کا نالائق مقصر جسے امام حسین پر 1 روپیہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں وہ اتنے بڑے جلسے ہوتے دیکھ کر علیحدہ بیٹھکوں میں بیٹھ کے بھونکتا ہے جی اتنا خرچ کر دیتے ہیں ذاکروں کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں جی اتنی دیگیں چڑھا دیتے ہیں آ میں تجھے ذکر کی نیاز دکھاؤں اس سے بڑی نیاز کبھی کائنات میں کسی نے دی ہو تو کائنات میں ثابت کر ابراہیم نے ساری بکریاں دے دی امامہ دے دیا انگوٹھی دے دی سب کچھ دینے کے بعد خلیل کے پاس رہا کچھ نہیں لیکن دل کر رہا تھا کہ وال پر مسکرا کے کہتے تجھے بکریوں کی خدمت کے لیے نوکر کی بھی تو ضرورت ہوگی شرم کر کے نہیں زبان سے بولو جسے آواز اللہ نے عطا فرمائی ہے حیران ہو کے نہیں حمایت حق میں بولا کرو اس کی آواز ہے ایک مرتبہ پھر پڑھ کائنات کے مکشروں سے پوچھ کوئی ایک بانی دکھا جو نیاز بن کے خود ساتھ چل پڑے جسے جس کا ذکر اچھا لگے اس میں خرچ کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جوان نے پڑھا پڑھنے کے بعد چلنے لگا ابراہیم نے فرمایا چل میں تیرا نوکر تو میرا آقا اس کا امامہ بھی تیرا انگوٹھی بھی رکھ عصا بھی رکھ نالین بھی رکھ بکریاں بھی رکھ تو پاس ہو گیا ہے میں جبرائیل ہوں بشری حالت میں جبریل کا نور تو ابراہیم جیسا نبی نہیں پہچان سکا اندھے ملا سے علی کا نور کیسے پہچانا تھا ابھی لگتا تھا کہ بکریاں گئیں لیکن بکریاں بھی آ گئیں خلیل بھی پاس ہو گیا دوسرا امتحان جان کا توجہ بالخصوص میرے اہل سنت بھائی توجہ کریں ابراہیم کے گلے میں رسی ہاتھوں میں رسی پھر بھی خلیل حجت کے گلے میں رسی آ جانے سے اس کی نبوت کو فرق نہیں پڑتا البتہ رسی ڈالنے والا نمرود اور لانتی ہو جاتا ہے ابھی لگتا تھا خلیل گیا آگ میں امتحان کے لیے جبرائیل آ گیا مدد چاہیے کوئی حاجت ہے ابراہیم نے اتنے مشکل وقت میں فوراً فیصلہ کیا اللہ نے تجھے تو مشکل کشا نہیں بنایا جبرائیل تجھ سے مدد کیسے مانگوں اللہ نے کہا پاس آگ گلزار بن گئی لیجئے تیسرا اور آخری امتحان
بیٹے کو لے کے گھر سے چل پڑا امامت کی خاطر. اجازت دو تو میں علامہ عادل حسن زیدی کا ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا نبی پہلے تھا، رسول پہلے تھا، امام اس وقت بنا جب بیٹا لٹایا. زیدی صاحب فرماتے تھے امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی. جس کو بات سمجھ آئے میرے ساتھ بولنا. لیجئے میں نتیجہ دے رہا ہوں، جسے بات میری سمجھ آئے میرے ساتھ ساتھ بولے. ادھر جناب ابراہیم بیٹے کو لے کے چلا قربانی کی خاطر، اور ادھر سے شیطان چلا، کیونکہ قربانی مزاج ابلیس کو سوٹ نہیں کرتی. ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، اگر میں بہت زیادہ نہ پڑھ گیا ہوتا تو یہ فکرہ میں 10 دفعہ کہتا ہوں. ابلیس کو قربانی اچھی نہیں لگتی. چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو تھی. اندر بہر جھاتی پوائے میں فکرہ آکھا. اب شیطان کی نشانی یاد رکھنا، چھری کسی کی ہوگی، خون کسی کا نکلے گا، تکلیف شیطان کو ہوگا. وقت کوئی نہیں. حسین باب حیدری، وقت نہیں ہے سامعین کرام. 3 جگہ پہ شیطان بھیس تبدیل کر کے آیا. اب یہ بھی مجبوری ہے، شیطان ہے شیطان، یہ کمینہ پینٹ بشٹ پہن کے تو آتا نہیں. اس کی کٹ بڑی مشہور ہے. جی اس کی کٹ زمانے میں بڑی مشہور ہے. جب بھی آئے کم وقت شیطان مولوی بن. پہلے ابراہیم پہ حملہ. میں بھی روز خواب دیکھتا ہوں. جو دیکھتا ہوں وہ میں تو نہیں کرنے لگ جاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. بھجے ہی صحیح تے پوچھے ہی صحیح کی میں سنجانے. خلیل علی آنکھ چاہی دیئے شیطان کو سنجانن کیتے. ایک کمینہ اندروں بیا ہوں دے باہوں. اس لیے شیع ابلیس کہتے ہیں. ابلیس کا مطلب ہے جو اندر سے اور ہو، لباس اور ہو، ابلیس ہے. یالبسو تلبیس ہے ابلیس. تلبیس جو ہوتی ہے اس کی لباس تبدیل کر کے آنے والا ابلیس ہوتا ہے. اندر سے اور باہر سے اور ابلیس. بھاگا کیسے پہچانا؟ ابراہیم نے فرمایا جو اپنے آپ کو نبی سے برابر سمجھے شیطان ہوتا ہے. ابھی یا کبھی وہاں سے دوڑا اور اسماعیل کے پاس آ گیا. اسماعیل جوانی بڑی قیمتی چیز ہے، بچ، تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کا دماغ کام نہیں کرتا. اسماعیل نے فکر سنے کنکریاں اٹھائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. دوڑے بھی صحیح، پوچھے بھی صحیح. آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے شیطان ہوتا ہے. تیسرا فائنل اٹیک، لاسٹ اینڈ فائنل. اس میں اسے پورا یقین تھا کہ میں اس پیچ پہ تو کبھی ہارا ہی نہیں. اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر، سابقہ تجربات کی بنیاد پر پورا یقین تھا اسے کہ اب تو میں جیت جاؤں گا، کیونکہ نوح اور لوط کی بیوی کو گمراہ کر چکا تھا. توجہ، آخر تمہارا کرنا رہا میرا بچہ. نوح اور لوط کی بیویوں سے اپنا سابقہ ریکارڈ بنا چکا تھا. اس کا نبی کی بیوی کو گمراہ کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں.
کوئی اس بے غیرت شیطان کو سمجھائے ہاجرہ اگر صرف نبی کی بیوی ہوتی تو اس کے چکر میں آ جاتی. وہ ایک معصوم کی ماں بھی بن چکی ہے، اور عصمت کے گھروں میں جو معصوم کی ماں بن جائے وہ شیطان کے چکر میں کبھی نہیں آتی. دروازے پہ دستک، آخری 2-4 منٹ. اندر سے بیوی نے پوچھا کون؟ کیا نام بتائے؟ چپ. کون؟ ہمدرد. ہمدرد آئے گا. انما نحن مصلحون. کیسے آئے ہو؟ بی بی تیرا بچہ کہاں ہے؟ تب باپ کے ساتھ گیا ہے. کدھر؟ دعوت پر. دعوت پہ چھری ساتھ ہوتی ہے، ذبح کر دے گا. بی بی نے کہا مالک ہے. غور ہے یا نہیں آپ؟ سمجھدار حضرات، سمجھدار حضرات. مالک ہے. زندہ باد، زندہ باد، مرحبا، زندہ باد، باشعور قوم زندہ باد. کہا مالک ہے. کہا بچے روز روز نہیں آتے، بیٹا بچا. بی بی نے کہا کیسے؟ شیطان کہتا ہے باہر نکل. بی بی نے پتھر اڑا، نکل. لا حول ولا قوت الا باللہ. دوڑتا بھی تھا، پوچھتا بھی تھا تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہ کم وقت جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے شیطان ہوتا ہے. پکا شیطان بدو. آخری فکرہ فضائل کو جہاں تک آواز جا رہی. شکر ہے میرا اللہ، شکر. تو شبیہ کے منکروں کے گھروں سے دمبوں کی شبیہ نکلوا رہا. بجین شبیہ پر اعتراض ہے، وہ رنگ مال مال کے بکرے دمبے گلیوں میں لے کے پھر رہے. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال، یہ فضائل کا آخری جملہ. اس دمبے کی عزت کیوں ہے؟ اس کا کمال بتا کہ تو نے اس کی عزت کیوں کی؟ ذبح ہوا ہے نا، یہ کوئی کمال ہے؟ روز جانور ذبح ہوتے ہیں، ساروں کی عزت تو اللہ نہیں کرواتا. اس کی کیوں کروائی؟ اس نے فطرت بدل دی. چپ کر کے ذبح ہو گیا، رویا نہیں. خدا کی قسم دنیا میں جا کے دیکھ لو، جو جانور گردن پہ چھری پھرے تو روتا ہے. دلیل دوں کیوں نہیں رویا؟ دلیل پیش کرتا ہوں. ابراہیم ایسے تھا، آنکھوں پہ پٹی تھی. ابراہیم نے چھری پھیری ہے اسماعیل سمجھ کر. رگیں کٹی ہیں دمبے کی، ابراہیم نے سمجھا اسماعیل ہے. گرم گرم خون نکلا دمبے کا، ابراہیم نے سمجھا اسماعیل ہے. اگر یہ نیچے سے رو پڑتا تو ابراہیم پٹی کھول دیتا. میں نے دمبے سے پوچھا تو رویا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں جانور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں. مجھے پتا تھا جب نبی کی جان بچانی ہو تو رو کر مخبری نہیں کیا کرتا. مینا میں دمبا ذبح ہوا، کربلا میں کنبا ذبح ہوا. مسلمان تجھے دمبے کا ذبح ہونا یاد ہے، پتہ نہیں تو کنبے کا ذبح ہونا کیسے ہوا. گردن پہ چھری رکھی ابراہیم نے، آنکھوں پہ پٹی، چھری گردن پر. اللہ کی آواز آئی ابراہیم اس کی ماں سے پوچھا ہے. آواز آئی مالک مائیں کب برداشت کرتی ہیں؟ اللہ کی آواز آئی بیٹا لے کے گھر چلا جا، مجھے ایسی قربانی چاہیے ماں پہلے راضی ہو. سنی عالم دین مبین لکھنوی اپنے مقتل میں لکھتا ہے صفا سے لے کے مروہ، مروہ سے لے کے صفا 7 مرتبہ
اسماعیل کی ماں دوڑی میرا مر نہ جائے، 70 دفعہ اصغر کو اٹھا کے رباب حسین کے پاس آئی، مولا میرا بچ نہ جائے۔ اور نبی کے بیٹے کے بچ جانے پہ خوشی منانے والا، جب نبی کا بیٹا کربلا میں نہیں بچا تو غم کیوں نہیں مناتا؟ پرسوں عید ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عید نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی ہماری یہ عید نہیں، یہ فکرہ غلط، عید ہے۔ بحق ھذا یوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، عید ہے، لیکن منا ویسے جیسے سیدوں نے منائی۔ میری سمجھ میں مخدوم صاحب یہ بات نہ آئی، غریب سے غریب کے گھر میت ہو جائے نا، اگر پچھلے مہینے 2 مہینے 3 مہینے پہلے میت ہوئی ہو، سردار صاحب اسے جا کے کہو عید مبارک، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں منائی، ہمارے گھر میں فوتگی ہو گئی تھی۔ اس وقت غیرت کی کر، لوگ 80-90 سال کے بڈھے کے مر جانے پہ عید چھوڑ دیں، جائز ہے۔ رقیہ کی جوڑی دریا کے کنارے پہ پیاسا ذبح ہوتی رہی ہے، تو علی ولی اللہ بھی پڑھے، تو عید کی مبارک باتیں بھی دے، تجھے شرم نہیں آئے گی؟ مجھے بطول کی چادر کی قسم، یہ علم عباس ہے، جس بندے کو علم کا ناز ہو اس عالم سے جا کے پوچھو، راوی کہتے ایک کوفہ اور سیدوں کی 2 عیدیں کھا گیا۔ شہر ایک تھا، عیدیں 2 تھی، پہلی عید بھی یہی کوفہ کھا گیا، دوسری عید جنہیں عزاداری کے لفظوں سے پیار ہے، پہلی عید بھی یہی کوفہ کھا گیا، اس وقت زینب یتیم ہوئی تھی، دوسری عید بھی یہی کوفہ کھا گیا، اس وقت مسلم کی لاش گلیوں میں پھرائی جا رہی۔ راوی کہتا ہے میں عید والے دن مدینے گیا، قبر رسول کو چومنے کے بعد میں جعفر صادق کو مبارکباد دینے گیا، کوشش کرنا اگر سنت پہ عمل کر سکو۔ کہتا میں نے امام کے دروازے پہ دستک دی، چھٹا امام کالے کپڑے پہن کے باہر نکلا، میں نے حیران ہو کے کہا مولا لوگ کیا کہیں گے، عید والے دن بھی کالے کپڑے؟ رو کے بطول کا لال کہتے لوگ کیا کہیں گے؟ ان لوگوں سے پوچھ انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک۔ امام حسین تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ میں قبلہ آپ سے دعا اجازت لے کر تصور امام حسین تیری زندگی کرے، جس جس مقام تک عزادار امام کے کھڑے ہیں، میں 2 فکر غریب کی غربت کے پڑھتا ہوں، تو اسی لیے خوشی منائے گا کہ نبی کا بیٹا بچ گیا تھا، اس گھر کو بھول گیا جس میں نبی کے بیٹے نہیں بچے۔ نہج البلاغہ میں، یہاں سے میں مصائب کا آغاز کا 5 منٹ قبلہ گن کے 5 منٹ، نہج البلاغہ میں مولا علی کا فرمان ہے کہ جب گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی تو اگلی صفوں میں آ کر پیغمبر، اگر کوئی صحابی آگے آگے لڑنے آ جاتا تو اس کو پیچھے کرتے تھے۔ بھائی آپ اگلی صفوں سے جا کے نا صابر، یہ نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں گھمسان کی لڑائی میں پیغمبر اگلی صفوں سے صحابہ کو پکڑ پکڑ کے پیچھے کرتے تھے، اور پچھلی صفوں میں پیغمبر گھومتے تھے، اور اگر کوئی اہل بیت کا فرد کھڑا ہوتا تھا اسے آگے کر کے آتے تھے۔ تاکہ کسی صحابی کی اولاد یہ نہ کہے کہ دین کی بنیادوں میں ہمارا خون شامل۔ میری جرات نہیں جیسی ہستیاں تشریف فرمائیں یا پڑھ گئی ہے یا آئیں گی میں ان جیسے مصائب پڑھوں، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں صرف نام لکھوانے کے لیے جناب سیدہ کی تاثیریں تشریف فرمائیں یہاں پہ،
میں دعا لینے کے لیے فکرہ کر ایک دفعہ یہ فکرہ پھر سنیں اور آگے آپ تاکہ میرے ساتھ رہ جائیں. صحابہ کو پیچھے کر دیتے تھے پیغمبر, اہل بیت کو آگے گئے. 10ویں محرم کو حسین ابن علی نے ترتیب بدل دی. کربلا دا دفاع حسین ابن علی نے صحابہ کو آگے کر دیا, اہل بیت کو پیچھے کر دیا. کسی روایت میں نہیں کہ حبیب نے 2 دفعہ پوچھا ہو مولا میں مرنے جاؤں. ایک دفعہ پوچھا ہے ہر صحابی نے, اور نے ایک دفعہ کہا مولا مجھے اجازت, بسم اللہ. اور کے بیٹے نے کہا مولا مجھے اجازت, بسم اللہ. عابس, شبیب, جان, مسلم اوسجہ, کتنے جان نثار تھے. ایک دفعہ. عباس نے 120 دفعہ پوچھا. قاسم کئی دفعہ پوچھنے آیا. حسن کی امیری کی قسم, سنی شیعہ کتابوں میں نے پڑھا ہے, جب بھی آیا نا اجازت لینے موت کی, حسن کا یتیم پنجوں پہ کھڑا ہو جاتا تھا. کہیں مولا مجھے چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دے. اکبر نے کئی مرتبہ آ کے پوچھا. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جس نے صحابیوں کو دوسری دفعہ پوچھنے نہیں دیا, اہل بیت کو اتنی دفعہ اجازت لینا پڑی. خون پیارا تھا اسے, اپنے پیارے تھے, غیروں کو اپنا نہیں سمجھ رہا تھا, غیر سمجھ رہا تھا نہیں. پھر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سب نے شہید ہونا تھا, سارے پیاسے تھے. جتنی جلدی جس نے شہید ہونا تھا اتنی جلدی اس کا امتحان ختم ہونا تھا. جتنی جلدی جس نے شہید ہونا تھا اتنی جلدی اس نے علی کے ہاتھوں سے کوثر پینا تھا. مہمان نوازی حسین کے خلاف تھا کہ اکبر پہلے شربت کوثر پی لے. حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے, زہرا کا لال تمہیں دنیا کے کسی کام میں ہائے نہ کرائے. میری توقع سے زیادہ تم نے اس مشکل مرحلے میں میرا ساتھ دیا ہے. اب اگلے مرحلہ میرے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. جو تماشا دیکھنے نہیں آیا, اتنا بڑا مجمع حسین کی ماں بانی مجلس کو, میرے بھائی رفیق کو, اس کے ساتھیوں کو آباد و شاد رکھے. یہ آدھے مسائل میرے ختم ہو گئے, باقی آدھے رہ گئے. حسین ابن علی کو پتا تھا جو جتنی جلدی شہید ہوگا اتنی جلدی کوثر پیے گا. یہ فکرہ ساری زندگی یاد رکھنا. جس کسی میں پیاس برداشت کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا, حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا. پھر کہتے تو فکرہ, جس کسی میں پیاس برداشت کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا, حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا. اب ذرا سوچ کے بتاؤ اصغر کتنا بہادر تھا. ہائے کر دے, رونا نہ آئے, ہائے کر. حسین کا ذکر زبان کا محتاج تو نہیں, ضروری تو نہیں کہ کوئی خاص زبان ہو تو روئے گا. ہر زبان میں حسین مظلوم ہے. سوچ علی اصغر کتنا بہادر تھا. اکبر کے بعد گیا, قاسم کے بعد گیا, غازی کے بعد گیا, اور عجیب جنگ لڑنے گیا. بڑے بڑے بہادر لڑنے گئے. اس جیسی سواری کسی نبی کو نہ ملی, کسی امام کو نہ ملی. محمد کسوہ پہ بیٹھے, علی دلدل پہ بیٹھے, شبیر ذوالجناح پہ بیٹھا, عباس اشہل پہ, اکبر عقاب پہ, اصغر حسین کے ہاتھوں پہ. ایک ہندو شاعر کا شعر ہے, قبلہ صاحبہ, ایک ہندو شاعر, نجم سے امام حسین تیرے رزق میں برکت. ایک ہندو شاعر کا غوث ہے جی, وہ کہتا ہے اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کے حرمل کثیر. اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کے حرمل کثیر, ورنہ دنیا یہ کہے گی غیر تھی اصغر کی ماں.
اے علی اصغر نہ رونا دیکھ کے حرم القتیر، ورنہ دنیا یہ کہے گی غیر تھی اصغر کی ماں، شبیر کے ہاتھوں میں سوار ہو گیا آیا۔ اب آخری 2 منٹ اور دیکھنا میری طرف، 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے حسین کھڑا ہو گیا۔ اکبر کے سینے سے برچی حسین نے نکالی ہے، قاسم کے ٹکڑے شبیر نے چنے ہیں، لیکن نہیں کہا کاش تم دیکھتے میں نے برچی کیسے نکالی، میں نے ٹکڑے کیسے چنے، میں نے غازی کے بازو کیسے اٹھائے۔ تو اتنا غریب ہو گیا تھا علی اصغر کے وقت، رو کے کہتے شیعو کاش تو مجھے اس وقت دیکھتے جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ اگر ہم دیکھتے او سنی شیعہ مسلمان کیا نظر آتا، اکیلا بطول کا لال رو رہا تھا، 9 لاکھ کا لشکر کہہ کے مار کے ہنس رہا تھا۔ تجھے رونا نہ ہے، گناہوں کی معافی مانگنا، میں بھی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، حسین کی ماں کا صدقہ خدا ہمیں معاف کرے۔ ایک شبیر رو رہا تھا، ایک شبیر رو رہا تھا، 9 لاکھ کا لشکر ہنس رہا تھا۔ ایک بے غیرت کہتے ہیں پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا کرتا ہے، پانی تب دیں گے اگر اصغر خود مانگے۔ غریب نے صغیر کے چہرے کی طرف دیکھا، اصغر انگڑائی پھاڑ کے کہتے ہیں انہوں نے تو تیری ماں سے گواہ مانگے تھے، اگر تجھ سے گواہ مانگتے لٹا مجھے، میں پانی مانگتا ہوں۔ 3 دفعہ شبیر نے صغیر کو ریت پہ لٹایا، پھر بے قرار ہو کے اٹھا لیا، آخر رو کے کہتے ہیں معاف کرنا اصغر، تیرا جسم نرم ہے، زمین بڑی گرم ہے، کربلا کی تپتی ریت تیرے نازنین جسم کے قابل نہیں، جس کا پتھر کا دل نہیں آیا ہے اصغر کو رونے کے لیے۔ ایک مرتبہ غریب نے زمین پر لٹایا، اصغر نے قبلہ جی ارادہ کیا کہ پانی مانگے، یا خیمے سے بی بی فضہ دوڑ کے آئی، قریب آگے کہتی ہے آقا حسین، اصغر کی ماں کہتی ہے میں پردہ بنا کے دروازے پہ آئی کھڑی ہوں، اصغر سے کہنا ذرا اونچی آواز میں پانی مانگے، کیونکہ ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی زبان سے نکلتے ہیں۔ تیرا دل پتھر کا نہیں تو ماتم کر لینا، ماتم کر جا جا پہ حضرات عزیز فرمائے۔ آواز آئی ذرا اصغر سے کہو اونچی آواز میں پانی مانگے، میں بھی سنوں میرا اصغر بولتا کیسے ہے۔ غریب کی زبان باہر نکلی، اصغر کوئی دعا ہے تیری، جھولی پھیلا کے فکرہ سنو۔ اصغر نے ہونٹوں پہ زبان پھیری، لشکر میں زلزلہ آیا، یا عمر سعد کی آواز آئی حرملا، بچے کے کلام کو قطع کر حرملا نے تیر اٹھایا۔ آخری جملہ بتاؤں قبلہ تیر کیسا تھا؟ عربوں میں کل 6 قسم کے تیر تھے۔ پہلا تیر تھا نبل، یہ پرندوں کے لیے ہوتا تھا، دوسرا تھا معجلہ، یہ ہرن کے لیے ہوتا تھا، تیسرا تھا سہم، اس کے آگے زہر لگی ہوتی تھی، چوتھا تھا بزل، یہ لوہے کی زرہ توڑ کے پسلیوں میں گھس جاتا تھا، پانچواں تھا میزاب، یہ برنالے کی شکل کا ہوتا تھا، چھٹا تھا سہ شعبہ، یہ مدھانی کی شکل کا، اس کے آگے 3 پر ہوتے تھے، جانور کے سینگ سے اس کی کمان بنتی تھی، بڑے سے بڑا بہادر اسے کھڑے کھڑے چلا نہیں سکتا تھا، پہلے زمین پہ گھٹنا ٹیکتا پھر یہ تیر چلتا۔ مجھے غازی عباس کے علم کی قسم، عرب کے وحشیوں نے قسم کھائی ہوئی تھی یہ تیر انسانوں پر استعمال نہیں کرنا، ماتم کر کے کہہ دے قسمت رباب کے علی اصغر کی، اس ظالم نے معصوم علی اصغر پر وہ تیر استعمال کیا، ادھر ظالم نے اپنا گھٹنا دیکھا یا ادھر سے تیر چلا، رباب دروازے پہ آئی، آواز آئی اصغر میں سیدادی نہیں ہوں، اصغر سیداد